کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربع افسانہ نگار ابدال بیلا پیدائش 14 دسمبر سن 1955 سیالکوٹ تعلیم MBBS پنجاب MSc ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں QA MBA کوسنس کمپیوٹر پروگرامنگ کورسز اسلام آباد GHQ لارکوس کوئٹہ اعزازات فیض احمد فیض ایوارڈ صدی کا بہترین ناول ایوارڈ ساحر ایوارڈ بھارت 2012 ادیب ایوارڈ بھارت 2012 نشان دوستی ایوارڈ بھارت 2012 تصانیف گڈ موڈ افسانے 1969 سن فلاور افسانے 1986 انہونیاں افسانے 1992 رنگ پچکاری افسانے 1994 زیر لبی افسانے پاکستانی کہانی رپورتاش 1997 مفتی جی شخصیت و تنقید 1999 عرضی افسانے 2005 لب بستہ افسانے 2005 دروازہ کھلتا ہے ناول 2006 بوندا باندی افسانے 2010 ککڑیاں اٹکولی افسانے 2010 جادو نگر ناول 2011 دلی کا ارجمن بانو ناول 2011 سائیں بھالو شاہ ناول 2011 ٹرین ٹو پاکستان ناول 2011 بین بجاؤ کہانیاں سازش کالم 2008 اور دیگر افسانہ گلاب خان جب اسے پھانسی لگانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا تو ایک سرکاری اہلکار نے اس کے برابر چلتے چلتے تھوڑا سا اس کی طرف جھک کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرض پورا کرنے کے سے مشینی انداز میں پوچھ لیا، کوئی خواہش ہے تیری آخری، کیا نام ہے تیرا؟ اس کا نام سوچتے ہوئے اہلکار نے اپنی دونوں آنکھیں کچھ میچیں، ماتھے پہ کچھ بل پڑے اور اس کے کندھے پر رکھے اپنے ہاتھ کے پنجے کو کچھ ایسا دبایا جیسے ہی کہہ رہا ہو بولنا، نام بتا۔ پھر جیسے اسے خود ہی خیال آ گیا کہ چھوڑو، اب نام میں اس کے کیا رکھا ہے، کیا کرنا سوچ کے 2 گھڑیوں کی اس کی زندگی رہ گئی ہے۔ سامنے پھانسی کا بندہ لٹک رہا تھا، اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ شاید اہلکار کی نظر اس کے چہرے پر پڑ گئی تھی جس پر پھانسی لگنے سے پہلے ہی موت اترنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر بھی اہلکار اپنی بات کا بھرم رکھنے کے لیے خود ہی منہ میں بڑبڑایا، کیا ہے؟ نام بھول گیا۔ گلاب خان نام تھا اس کا۔ تھا وہ ٹنڈ منڈ جھاڑ جنگلکار جس پہ سر سے پاؤں تک ایک بھی سبز پتا یا پھول رنگ پتی نہ ہو۔ شاید اس لیے اسے دیکھ کے اس کا نام لوگوں کو بھول جاتا تھا۔ کھردرے ہاتھ پاؤں، موٹے موٹے جوڑ اور لمبا اونچا قد تھا۔ عمر کی بھی کوئی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی تھی، اتنا پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی زندگی میں جوانی بس ہاتھ لگانے کو ہی آئی ہوگی۔ ایسے ہی جاڑوں کی چاندنی کی طرح گھڑی تو گھڑی اس کی ایک بیوی تھی، ایک بچہ تھا۔ شہر کے ایک چوڑے بازار میں وہ چھوٹے سے ٹاٹ کا ٹکڑا بچھا کر بچوں کی گھڑیاں بیچا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک بڑا سجایا فریم کیا ہوا ڈبہ تھا، اوپر شیشہ لگا تھا، اندر رنگ برنگی پلاسٹک کے فیتے والی گھڑیاں۔ وہ سارا دن فٹ پاتھ پر بیٹھا ان گھڑیوں میں کے ڈبے کا شیشہ صاف کرتا رہتا اور فٹ پاتھ پہ آتے رہتے لوگوں کی انگلیوں سے لگے بچوں کی طرف گردن موڑ کے دیکھتا رہتا۔ وہ گھڑیوں کا ڈبہ اس کی پوری دکان تھی۔ شام کی اذان ہوتی، سورج کی روشنی کی جگہ دکانوں میں بتیاں جل جاتی تو اس کے ڈبے پہ اندھیرا اتر آتا اور ڈبہ اپنی بغل میں رکھ کے گھر آ جاتا، اپنی دکان گھر لے آتا۔ گھر میں اس کے بچے کو اس کا انتظار زیادہ ہوتا تھا۔ یہ گھر آتا تو بچہ بھاگ کے اس سے لپٹ جاتا، اس کے بغل سے گھڑیوں والا ڈبہ کھینچنے لگتا، یہ ڈبہ اس کے سامنے رکھ دیتا، شیشہ کھول کے دیوار سے لگا دیتا، مٹھیاں بھر بھر کے بچوں والی گھڑیاں اٹھا کے اپنے بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں دیتا۔ وہ گھڑیوں کو کون سی ٹوٹنے والی چیز تھی نہ بچے سے خراب ہوتی تھی
بچہ کبھی ایک گھڑی کی کلائی پہ لپٹتا، کبھی دوسرا، کبھی وہ ان کے کان لگا کے سنتا، کبھی آنکھوں پہ رکھ رکھ کے دیتا۔ گھڑیاں ساری ہی رنگ برنگی تھیں، ٹافیاں جیسی۔ بچے کا پیٹ ہی گھڑیوں سے کھل کھل کے بھر جاتا۔ کھانے کے وقت بھی وہ ان سے چمٹا رہتا۔ اس کی بیوی ان سے گلاپی کرتی، کیوں بچے کو پکار رہا ہو، گھڑیوں کا بھی ناز ہو رہا ہے۔ وہی اٹھ کے بچے سے گھڑیاں واپس لیتی اور اس میں ڈبے میں رکھ کے چھت کے موٹے شہتیر کے نیچے لگی چھتی پر رکھ دیتی۔ ایک کمرے کا ان کا گھر تھا، وہ بھی سادہ کچا پکا سا، کوئی 1.5 دیوار پکی تھی، 2.5 دیوار کچی۔ ان پہ 2 شہتیر لکڑی کے رکھ کے کچھ جھاڑ پھوس دے کر کچی مٹی کی چھت بنائی ہوئی تھی۔ سارا محلہ ہی ایسا تھا، چھوٹی چھوٹی کچی گلیاں تھیں، اونچی نیچی سی، چھوٹے چھوٹے گھر۔ اس کے دونوں طرف گھروں سے کالی کالی گندی نالیاں نکل کر ٹیڑھی ہو کے گلی کے درمیانی نالی میں آ کے گرتی تھیں، جنہیں دیکھ کر ان کے گھروں میں غربت، سلیقہ مندی، رہن سہن کی ہی نہیں، افراد کی گنتی تک کا پتہ چل جاتا تھا کہ سارا محلہ ہی سکھی لوگوں کا تھا۔ وہ ایسے سکھی لوگ تھے جو اپنے سکھوں سے انہیں کوئی سروکار ہی نہیں تھا، ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہونے کا ہر وقت بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ گلاب خان کے گھر میں بھی بڑا سکون تھا۔ یہ شام کو گھر آتا، بیوی کا کھانا پکائے بیٹھی ہوتی، چادر بچھا کے تینوں بیٹھ جاتے۔ بچہ گڑیوں سے کھیلتا رہتا، یہ بچے کے منہ میں نوالے بنا کے ڈالتا رہتا۔ بیوی اس کے سالن کے کٹورے میں چوری گھی ڈالتی رہتی، چمچہ۔ اس کے دن بڑے مزے سے گزر رہے تھے۔ ایک دن اس کا سارا سکون لٹ گیا اور اس کی زندگی الٹ گئی اور اتھل پتھل ہو کر رہ گئی۔ برسات کے دن تھے، کئی دن بارش تھی۔ یہ صبح گیا، شام کو پلٹا۔ ابھی اپنی گلی کا موڑ موڑ آئی تھا کہ اس کا دل زور زور سے دیکھنے لگا۔ ایک عجیب خوف کی ٹھنڈی برف کی لہر اس کی کمر میں لہرائی۔ یہ تیز تیز چلنے لگا، پھر دوڑنے لگا۔ اس کے بغل میں گھڑیوں والے شیشے کے فریم والا ڈبہ چھن کر کے گرتا، اس کے ساتھ بچتا جاتا۔ یہ اندھا دھند اپنے گھر کی جانب بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کے بغل سے ٹاٹ کا ٹکڑا بھی کہیں گر گیا۔ اسے اپنے گھر سے خوف آ رہا تھا۔ اس کے گھر کے باہر گلی کے سارے لوگ کھڑے تھے، عجیب طرح کا سناٹا تھا۔ ٹپ 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 خاموشی سے بارش ہو رہی تھی۔ یہ کچی گلی میں چپڑ پہاڑ پاؤں مارتا، کیچڑ اڑاتا، پاگلوں کی طرح دوڑتا آیا اور چیخنے لگا، کیا ہوا ہے، کیا ہوا؟ ایک چہرہ خاموش تھا، ہر کوئی۔ اس نے ایک پڑوسی کا کندھا پکڑ لیا۔ بولو، یہ چیخ رہا تھا۔ اس کی اپنی چیخ سسکی کی طرح تھی، آنکھوں میں عجیب سی دہشت زدہ التجا، جیسے کہہ رہا ہو خدا کے لیے کوئی بری خبر نہ ہو۔ ایک پڑوسی نے اس کے کندھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے، پھر آہستہ سے اپنے سینے سے لگا کر دبانے لگا۔ وہ ایک دم بلبلا کے باہوں سے نکلا اور چیخ مار کے لگا، نہیں! پھر پاگلوں کی طرح ہاتھ پھیلا پھیلا کے خاموشی سے سکتی آنکھوں سے باقی ہجوم کو دیکھا، پھر بے بسی سے گبڑا سا ہو کے ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ ایک دم سے اپنے گھر کی دہلیز کے اندر چلا گیا۔ اندر اس کے کمرے کی چھت کی شہتیر کا ایک سرا نیچے گرا، فرش سے لگا ہوا تھا۔ اس کی طرف آدھی چھت ڈھلکی اور شہتیر کے گرے ہوئے کونے کے ساتھ زمین پر ڈھیر تھی۔ چھت کے ملبے کے ساتھ کچی گری دیوار کا ڈھیر تھا۔ اسی ڈھیر کے نیچے ایک طرف سے اس کی بیوی کی چادر کا ایک کونا ننگا تھا۔ یہ چادر کو دیکھ کر چیختا ہوا بجلی کی طرح بے کی طرف لپکا۔ کئی لوگوں نے اس کی کمر پر پکڑ کر روکنا چاہا، کچھ نے اس کی باہوں پر سر رکھ کر رونے لگے۔ یہ زخمی پر کٹے پرندے اور پانی کی مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں میں لہرا رہا تھا، بلبلا رہا تھا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، اسے کچھ نہیں۔ گلاب خان، ایک بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس کے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ یہ ادھر پڑی ہے بیچاری۔ چھوٹے سے کچن سین کے دوسرے کونے میں عورتوں کے جھرمٹ میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ ایک دم دلپ کا عورتیں راہ راست سے ہٹ گئیں۔ سامنے چارپائی پہ سفید چادر کے نیچے اس کی بیوی کا چہرہ تھا، ماتھے پہ خون جمع ہوا تھا۔ اوپر بارش ہو رہی تھی اور بارش کی بوندوں سے جمع ہوا خون چکر تھا اور آنکھیں اد کھلی۔ بارش کی کوئی بوند اس کی بے جان آنکھوں کی پتلیوں پر پڑتی تو مردہ آنسوؤں کی طرح ایک کونے میں بہہ جاتی۔ وہ چارپائی کے پاؤں پکڑ کے دھاڑے مارنے لگا، پھر یکا یک اپنا لٹا کرب سے بھرا چہرہ تڑپ کے ایسے اٹھایا جیسے کسی اور کی دکھ کا بھی اندیشہ ہو۔ سانس روکا اور سکتے میں ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے بھری تھیں، چہرہ نچوڑے ہوئے کپڑے کی طرح تھا، پیلا زرد، اور چہرے کے پٹھے خود بخود سے پڑ رہے تھے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر آنکھیں سکتے سے پتھر آئی ہوئی تھیں۔
سناٹا سارے ماحول میں موت کی طرح اترا ہوا تھا۔ صرف بارش کی قطروں کی بے رحم ٹپ ٹپ آواز آ رہی تھی۔ اس نے چارپائی کے ایک پہلو میں چادر کے نیچے کسی اور کو بھی لیٹے محسوس کیا۔ اس کی تو جان بلب جسم سے تھوڑی سی بچی زندگی بھر سرکنے لگی۔ اگر اس سے ہاتھ سے گری سفید چادر کا کونا اٹھا، اندر اس کا بچہ اسی طرح خون میں لت پت مردہ پڑا تھا۔ گلاب خان کو اس کے بعد کوئی ہوش نہیں۔ محلے والے کہتے ہیں کبھی یہ زمین پر سر مارتا، کبھی ہاتھے گرے شتیر کی ٹکرا مارتا، کبھی چھت کے ملبے میں گردن گھسا کے بازو پھیلا کے کچھ ڈھونڈنے کے انداز میں ہاتھ مارنے لگتا، مٹی اٹھا کے سر پر ڈالنے لگتا۔ لوگ پکڑ پکڑ کے اسے ادھر ادھر کھینچتے پھرتے، چارپائی پیروں کے نیچے کچے صحن میں لتھڑ لتھڑ کرتے گا رہے۔ اس میں صبح ہوئے جانوروں کی طرح تڑپتا گرتا پھرتا، جیسے اس کی شرح کٹ گئی ہو، مگر درد کی رگیں رہ گئی ہوں۔ کئی سال گزر گئے۔ گلاب خان نے گھڑیوں کا فریم سا ڈبہ گھر میں ایک طرف سجا کے رکھ دیا، اوپر بیوی اور بچے کی تصویریں لگائیں۔ کمرے کا گرا شتیر بھی سیدھا ہو گیا، مگر گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کبھی ایک دن کما لیتا تو 8 دن گھر شتیر کو دیکھتا رہتا، تصویر تکتا رہتا، گھڑیوں کے ڈبے میں رنگ برنگی ٹافیوں جیسی گھڑیاں دیکھتا رہتا، خود ہی خود باتیں کرتا۔ اڑوس پڑوس سے کوئی اس لیے کھانا لے آتا، کبھی کھا لیتا، کبھی اسے دیکھ دیکھ کر رو جاتا۔ چپ چاپ خاموشی، آنسو روز کی بارش کی طرح ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ کچھ باہر گالوں پہ گرتے، زیادہ اندر ہی اندر گر جاتے، کہیں جمع ہو جاتے یا آنسوؤں سے بھر گیا۔ ایک دن اس کی برداشت حد سے بڑھ گئی۔ وہ گھر سے اپنی بیوی بچے کی مستر کا خبر لگنے لگا تھا۔ اس نے گھڑیوں والے ڈبے سے ساری گھڑیاں نکال کے اپنے کندھے کے کپڑے کونے میں باندھ لی، تصویریں اتار کے جیب میں ڈال لی اور گھر سے نکل گیا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کدھر جا رہا ہے۔ ٹرین میں بیٹھ کر بہت دور جا کے ایک بڑے شہر میں اتر گیا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ تھے، فرد تھے، کوئی نہ تھا۔ کسی کو کسی پہ غور کرنے کی فرصت ہی نہ تھی۔ ہر کوئی تیزی میں تھا، ہر کوئی ایسے دوڑ جا رہا تھا جیسے اس کا گھر کا شتیر گر گیا ہو۔ گلاب خان وہاں ٹھہر گیا۔ وہ شہر کی سڑکوں پہ گھومتا پھرتا، کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتا، لوگوں کے ہجوم میں انگلیوں لگ جاتے بچے دیکھتا، مگر جیب سے رنگ برنگی گھڑیاں نکال کے نہ بیچتا۔ کوئی بچہ اچھا لگتا تو پیچھے لپک کے جاتا، محبت سے تڑپ کے اس کے کندھے پکڑ لیتا، سر پر ہاتھ پھیرنے لگتا، جیب سے کوئی رنگین پلاسٹک کی گھڑی نکال کے بچے کو دینے لگتا، بچے کی کلائی پہ گھڑی لپیٹتا۔ اس نے کئی بار یہ کوشش اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر گھڑی رکھے ہوئے بچے کے ساتھ جھکا جھکا کے کئی قدم تک چلا، مگر شہر کے کسی بچے نے اس کی پیشکش کو ڈرے ہوئے ہاتھ کے ساتھ روک دیا۔ نہ بچے کے لواحقین نے بچے کو گھڑی لینے دی، الٹا وہ اسے خوش غمگین نظروں سے گھورنے لگتے۔ کچھ والدین اس کا حلیہ دیکھ کر اس کے کھلے ہاتھوں میں روپیہ رکھ دیتے، اسے الٹا ہاتھ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر کے اپنے بچے کو اس سے دور کھینچ کے تیزی سے بھاگے جاتے۔ بچے بھی ایک دم سے متوجہ پا کے سہم جاتے۔ یہ اپنے پیٹ کی مناسبت سے تھوڑی بہت مزدوری کر دیتا، کچھ کھا پی لیتا، ریلوے اسٹیشن کے سامنے فٹ پاتھ پہ رات کو سر کے نیچے اپنے بازو رکھ کے سو جاتا۔ اس کی داڑھی بڑھ گئی، بال الجھ گئے، کپڑے چھترے ہو گئے۔ دھیرے دھیرے اسٹیشن کے سامنے فٹ پاتھ پر ایک کونا اس کا مستقل ٹھکانہ بن گیا۔ ایک شام عجیب بات ہو گئی۔ ریلوے اسٹیشن کی کوئی گاڑی آ کے رکی، روز کی طرح ایک ہجوم اندر گیا، ایک ہجوم باہر آیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے، گھستے گھساتے راستہ بتاتے چلتے چلے گئے۔ ہجوم میں ایک بچہ کسی کی انگلی سے نکل گیا، بچہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، لوگ اپنی اپنی جلدی میں تھے، بچے کے پاس تیزی سے گزرتے لوگوں نے یہ نیکی سمجھتے تھے کہ بچے پہ ان کا پاؤں نہ آ جائے۔ لوگ اپنی نیکیاں سمیٹ کر اس کے بچے کو صحیح سالم چھوڑ گئے۔ ہجوم نکل گیا، بچہ رہ گیا، بچہ روتا فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ چلتے چلتے وہ گلاب خان کے قریب پہنچ گیا، رو رو کے۔ اب بچہ ہلکان ہوا تھا، وہ صرف کی آوازیں ہی نکال سکتا تھا، حلق میں رہ گئی تھی۔ آنسو اس کے نرم گالوں پہ جم گئے تھے۔ گلاب خان کے ایک بچے کو یوں تنہا روتے ہوئے دیکھ کے اپنے قریب آ کے بجلی کی طرح اٹھا اور بچے کو دونوں بازو میں لے کر پیار سے اس کا ماتھا چومنے لگا، اسے گود میں اٹھا لیا۔ ادھر آتے جاتے لوگوں کے شہر سے پوچھنے لگا، بچے کو اٹھا کر کھڑا ہو گیا، ایک طرف گھوم کے بچہ دکھانے لگا، مگر وہاں کو چلتی کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ کسی کی نظر پڑ جاتی تو وہ پرواہ نہ کرتا، کون سا بچہ، کس کا بچہ، خدا جانے بچہ لواحقین کدھر چلے گئے۔ گلاب خان سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا، بچہ ابھی تک سے سکرا تھا۔ گلاب خان نے بھاگ کے اسے کھانے پینے کی چیزیں لا دیں، بچے کھانے پینے پر
بیوی متجنہ و غلاب خان کو اچانک اپنی گھڑیوں کا خیال آیا۔ اس نے جیب سے ہاتھ میں ڈال کر ساری کی ساری رنگ برنگی نکال کے بچے کے آگے رکھ دی۔ بچے نے ایک گھڑی اٹھا لی، پھر ڈرتے ڈرتے دوسری، پھر گلاب خان کی طرف پہلی بار دیکھا، تیسری اٹھانے لگا۔ گلاب خان نے مٹھی بھر کے گھڑیاں اس کے ہاتھوں میں ڈال دیں۔ پھر گلاب خان خود بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ بچہ کی پتلی سی کلائی کبھی ایک گھڑی باندھتا، کبھی دوسری، کبھی گھڑیاں اٹھا کے اس کے کانوں کے قریب لے جاتا اور گھڑی کی آواز سناتا۔ یہ بچہ سانس روک کے خاموشی سے گھڑی کی آواز سننے کی کوشش کرتا۔ بچے کا ذرا دل بہلا۔ اس نے اپنے ہاتھ کھلنے والوں سے بچے کو کھانا کھلا دیا۔ بچے سے کھیلتے کھیلتے گلاب خان کا دل بھی کھل اٹھا۔ یہ بچے کی گود میں لے کر ادھر ادھر سیر کرنے لگا۔ اس کی جیب میں جو تھوڑے سے بہت پیسے تھے اس نے اس بچے کو اور کھلونے لا دیے۔ کھانے پینے کی چیزوں سے کئی لفافے لے آیا۔ پھر اسی فٹ پاتھ پر اپنی بوری کو اچھی طرح جھاڑ کر اس بچے کو اپنے ساتھ لٹا لیا۔ یہ بچہ تھکا ہوا تھا، فوراً سو گیا۔ گلاب خان کی آنکھوں میں بھی برسوں بعد اطمینان کی کوئی رات آئی۔ اسے بھی نیند آنے لگی۔ نیند نے بھی بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، دونوں بازوؤں میں چھپایا ہوا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر صبح کے اذان کے وقت ایک ریل رکتی۔ اس وقت پر وہاں کے لوگوں کی ریل پہ مسافر اس کے پاس سے ہو کے گزرنے لگے۔ ہولی سے پھلانتے بھاگنے لگے۔ یہ سویا ہوا تھا۔ نیند میں گلاب خان کو محسوس لگا کہ اس کے پاس سے جھمگٹا لگا کے کھڑے ہیں، کچھ اس کے پاؤں لگا کر ہلا بھی رہے ہیں۔ لوگوں کے آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی نیند بھی کھلی نہیں تھی۔ شور میں سونے کی عادت تھی، مگر صبح کے شور میں اسے عطیر کے گرنے والے دن کی سی تھی۔ کچھ اس طرح کا خوف تھا جیسے چھت گرنے والی ہو، حالانکہ ابھی تو اس پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خوف کے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ فٹ پاتھ پر اس کے چاروں طرف لوگوں کی ٹانگیں تھیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگوں میں گھس کے آگے سرک رہے تھے۔ لوگوں کے پنڈلیاں بھی ایک دوسرے کی سرگوشیاں کر رہی تھیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں یہ چترتھور کے سینے پہ گلاب کا پھول کیسے؟ اس نے بازوؤں میں سوئے ہوئے بچے کو دیکھا۔ صبح وہ بچہ واقعی گلاب کے پھول کی طرح چمک رہا تھا، نکھرا نکھرا گورا ٹاٹ میں مخمل کا پیوند لاٹیں مار رہا تھا۔ آخر کسی نے بڑھ کر اسے زور سے جھنجھوڑا، پھر ایک دم سے کئی ہاتھ ایک لمحے ان ہاتھوں میں سے بچے کی باہوں کے اندر سے کھینچ لیا۔ کچھ ایسے کھینچ کی طرف لے گئے، کچھ جا کے پولیس لے آئے۔ گلاب خان حوالات میں آ گیا، کئی دن تک لاوارثوں کی طرح حوالات میں رہا۔ پھر اس کا چالان بنا کاغذات پرندہ تیار ہوا۔ اسے باندھ کر عدالت میں لے جایا گیا۔ اس کا نہ کوئی وکیل تھا، نہ کوئی خود اپنے منہ سے کچھ بولتا تھا، تو دوسری طرف کی موقع کے کئی گواہ تھے۔ گواہ کہہ رہے تھے کہ بس ریل چھوٹنے والی تھی کہ اسے پکڑ لیا تو یہ شہر لے جا رہا تھا۔ جج کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی۔ جس نے فیصلہ لکھا اور اوپر قلم توڑ دی۔ جب اسے پھانسی لگانے کے لیے لے جا رہا تھا تو ایک سرکاری اہلکار نے اس کے برابر چلتے ہوئے تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر فرض پورا کرنے کے لیے جیسے مندشینی انداز میں پوچھ لیا، کوئی خواہش ہے تیری؟ گلاب خان نے اپنی منجمد بند آنکھوں سے سرکاری اہلکار کی طرف ایک لمحہ خوشی سے دیکھا، پھر سے سر اسبات میں لایا۔ کیا؟ اہلکار بے صبری اور تھوڑا تشویش سے بولا اور ڈر گیا تھا۔ خدا جانے، کوئی اوٹ پٹانگ خواہش نہ کرتے، میں تو مروت سے میں پوچھ بیٹھتا۔ گلاب خان نے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے تھے۔ اسے اپنی تھوڑی سی اپنی قمیص کی جیب کی طرف اشارہ کر کے بولا، میری جیب میں ہاتھ ڈالو۔ اہلکار نے بڑی معنی خیز ہوں کہ جیسے کہہ رہا ہو، اچھا یہاں تک کچھ چھپا لائے، اور جلدی سے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ نکالا تو ہاتھ میں ایک پلاسٹک کی رنگین بچے والی گھڑی تھی۔ وہ اسے حیرت سے اٹھا کر گلاب خان کے چہرے کے برابر لا کر بولا، یہ کیا کروں اسے؟ گلاب خان کے چہرے پر الجھی بڑھی ہوئی داڑھی مونچھیں تھرتھراہٹ سی ہوئی، چہرے کے بالوں میں سے نیچے کھال میں لڑتا ہوا۔ اس کے عجیب والہانہ محبت کی جذبے سے بھیگ کے ہونٹ کھلے، جیسے ہمت جمع کر کے کسی محبوب کو تحفہ بھجوانے لگا۔ بڑی آہستگی سے گلاب خان کی آواز آئی، یہ تم رکھ لو، اپنے بچے کو دے دینا۔ اہلکار ایک دم حقارت سے ایک قدم پیچھے ہٹا اور بولا، رکھ اپنے پاس، یہ 2 کوڑے کی ٹھیکری دینے چلا ہے میرے بچے کو۔ اس نے بڑی تاخیر سے وہ گھڑی گلاب خان کی پشت پر بندھے ہاتھوں میں ٹھوس دی۔ گھٹنے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ چل 2 قدم آگے جا کے کسی نے گلاب خان کے چہرے پر ایک کالا تھیلا چڑھا دیا، ایک پھندا اس کی گردن میں ڈالا، پھر اس کے پیروں سے زمین کھینچ لی۔ 1-2 ساعت کے لیے اس کا جسم پھر اسی طرح لرزا جیسے اس کی شہرک کٹ گئی ہو اور درد کی رگیں بلبلا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں رگیں بھی سو گئیں اور اس کی گردن لمبی ہو گئی، جسم ڈھیلا ہو گیا۔ پشپ بندے ہاتھوں کی مٹھیاں کھل گئیں اور ان میں پکڑی آخری رنگین پلاسٹک کی گھڑی تھپ سے زمین پہ گر گئی۔